السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب مناظرہ رشیدیہ اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا شک فی ان قید الحیثیات یعتبر فی التعریفات فكان حاصل تعریف المنع طلب الدلیل على مقدمة معینة من حيث هي مقدمة فلا يرد النقد بطلب الدلیل على مدعا هو في نفس الامر جزء الدلیل الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت سے صاحب شرح ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں ولا شکا سے۔ اعتراض یہ ہے بچوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی دعویٰ یا مدعا نفس الامر میں اور حقیقت میں دلیل کا جز ہوتا ہے، اور دلیل کا جز آپ پڑھ چکے ہیں، مقدمہ ہوتا ہے، اور مقدمہ پر منع وارد ہوتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ مدعا جو جزء دلیل ہے وہ مقدمہ ہوا، اور جب مقدمہ ہوا تو اس پر منع وارد ہوگی، تو مدعا پر منع وارد ہوگی۔ کس پر منع وارد ہوگی؟ مدعا پر۔ حالانکہ اہل مناظرہ کی اصطلاح میں مدعا پر منع وارد نہیں ہوتی ہے۔ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو صاحب شرح ولا شکا فی ان قید الحیثیات یعتبر فی التعریفات سے اس کا ازالہ فرماتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ دیکھیے، جو تعریفات کی جاتی ہیں ان تعریفات میں حیثیت کی قید ملحوظ ہو جاتی ہے، اور حیثیت کے قید کا اعتبار کر لیا جاتا ہے، اور حیثیت کی قید کا اعتبار کرنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ لہذا مقدمہ کی تعریف میں بھی حیثیت کی قید ملحوظ ہے۔ مقدمہ کی تعریف جو کی گئی تھی ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، تو وہاں پر بھی حیثیت کی قید ہے، وہاں پر اس طور سے حیثیت کی قید لگے گی ما یتوقف علیہ صحت الدلیل من حیث انہ یتوقف علیہ صحت الدلیل، یعنی مقدمہ وہ ہے جس پر صحت دلیل موقوف ہو، اس حیثیت سے کہ اس پر صحت دلیل موقوف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اور چونکہ مقدمہ لفظ منع کی تعریف میں بھی مذکور تھا، تو اب منع کی تعریف اس طرح سے ہوگی طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ من حیث ہی مقدمۃ معینہ، اور مقدمہ معینہ سے مراد وہی ما یتوقف علیہ صحت الدلیل۔ لہذا جس صورت میں مدعا نفس الامر میں دلیل کا جز ہو، تو دلیل کا جز ہے تو وہ مقدمہ ہے، تو اب اگر اس پر منع وارد ہو رہی ہے تو اس پر جو منع وارد ہو رہی ہے تو وہ مقدمہ ہونے کی حیثیت سے منع وارد ہو رہی ہے، مدعا ہونے کی حیثیت سے منع وارد نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا بیجا ہوگا کہ مدعا جب جزء دلیل ہو تو وہ مقدمہ ہوگا، مقدمے پر منع وارد ہوتی ہے، لہذا مدعا پر منع وارد ہوگی۔ حالانکہ اہل مناظرہ کے نزدیک مدعا پر منع وارد نہیں ہوتی ہے۔ جواب کیا ہوگا بچوں؟ جواب یہ ہے کہ جہاں پر مدعا نفس الامر میں جزء دلیل ہے تو وہ اس پر جو منع وارد ہو رہی ہے یعنی جزء دلیل پر، تو وہ اس حیثیت سے منع وارد ہو رہی ہے کہ وہ دلیل کا جز ہے اور وہ مقدمہ ہے، اس حیثیت سے نہیں کہ وہ مدعا ہے، تو مدعا ہونے کی حیثیت سے منع وارد نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے ولا شکا، اور کوئی شک نہیں ہے اس سلسلے میں، ان قید الحیثیات یعتبر فی التعریفات، کہ قید حیثیات کی قیود معتبر ہوتی ہیں تعریفات میں۔ فکان حاصل تعریف المنع، تو من کی تعریف کا خلاصہ ہوگا طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ من حیث ہی مقدمہ، یہ منع کی تعریف کا خلاصہ ہوگا۔
یعنی مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کرنا اس حیثیت سے کہ وہ مقدمہ معینہ ہے، اس حیثیت سے کہ اس پر صحت دلیل موقوف ہے. فلا یرد النقص، جب یہ مراد ہے، جب یہ حاصل ہے، تو اب اعتراض وارد نہیں ہوگا بے طلب الدلیل علی مدعا، کہ دلیل کو طلب کرنے سے اس مدعا پر ہوا فی نفس الامر جزء دلیل، جو نفس الامر میں دلیل کا جز ہو، اس پر جو دلیل طلب کی جاتی ہے تو وہ مدعا ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ وہ مقدمہ ہونے کی حیثیت سے اس پر دلیل طلب کی جا رہی ہے. وہ اتفاقی بات ہے کہ وہ جزء دلیل ہے، تو جزء دلیل ہونے کی وجہ سے اس کو مقدمہ کہا جائے گا، تو مقدمہ ہونے کی حیثیت سے اس پر منع وارد ہوگی، اس حیثیت سے منع وارد نہیں ہوگی کہ وہ مدعا ہے. جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں. ثم قیل، پھر ایک اور اعتراض کیا گیا ہے اس مقام پر. اعتراض یہ ہے بچوں، من کی تعریف طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ سے کی گئی، یعنی من کی تفسیر، من کی تعریف طلب کے ذریعے سے کی گئی ہے، اور طلب مصدر ہے، اور طلب مصدر جو ہوتا ہے یا کوئی بھی مصدر وہ کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے. اب اگر طلب الدلیل اعلی مقدمۃ معینہ سے جو تعریف من کی گئی ہے، یہاں پر طلب کو مبنی للفاعل مانا جائے تو ایسی صورت میں بمعنی طالب ہوگا، اور طالب یعنی طلب کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ معنی ہی تو ہوتا ہے نا. تو اب ایسی صورت میں طلب الدلیل میں جو طلب ہے بمعنی مبنی للفاعل اگر ہو گیا، طالب کے معنی میں ہو گیا، اس میں فاعل کے معنی میں اگر مصدر ہو گیا تو یہ معنی کی صفت ہوگا. اور ایسے ہی مصدر کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو اگر طلب کو بمعنی مطلوب مان لیا جائے، اس میں مفعول کے معنی میں مانا جائے، تو ایسی صورت میں آپ جانتے ہیں دلیل تو طلب بمعنی مطلوب ہو گیا. تو اب مطلوب کیا چیز ہوتی ہے آپ بتائیے؟ مطلوب ہوتی ہے دلیل. تو مطلوب ہونا یہ صفت کس کی ہوگا؟ مطلوب کس کی صفت بنے گا؟ دلیل کی. تو اب جو من کی تعریف کی گئی ہے طلب کے ذریعے سے، اس میں دو ہی احتمال ہیں کہ طلب مصدر ہے، یا تو بمعنی طالب ہوگا یا بمعنی مطلوب ہوگا. اگر بمعنی طالب ہو تو وہ معنی کی صفت ہونا متعین ہے، اور بمعنی مطلوب ہو تو وہ دلیل کی صفت ہونا متعین ہے. جب دلیل کی صفت ہونا متعین ہے اور یا معنی کی صفت ہونا متعین ہے، تو اب اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ میں جو طلب ہے وہ صرف اور صرف یا تو طالب کی صفت ہوگی یا دلیل کی صفت ہوگی. یعنی مبنی للفاعل مانا جائے تو معنی کی صفت ہوگی، اور مبنی للمفعول مانا جائے تو وہ دلیل کی صفت ہوگی. اب کوئی ایک اعتراض کر سکتا ہے اس بات کو لے کر کہ جب یہ یا تو معنی کی صفت ہے یا دلیل کی صفت ہے، دو ہی کی صفت ہو سکتی ہے، تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب کہ کوئی منع کرنے والا منع کرے تو وہ ان لفظوں سے بھی منع کر دیتا ہے. مثال کے طور پر وہ یہ کہہ دیتا ہے ہذہ المقدمۃ ممنوعۃ، یہ مقدمہ ممنوعہ ہے. اب مقدمہ ممنوعہ ہے تو یہاں پر ممنوعہ سے مطلوب تو مستفاد ہے، کیونکہ من کی تفسیر طلب سے کی گئی تھی، تو ممنوعہ بمعنی مطلوبہ بھی تو ہوگا نا. اب جب ممنوعہ بمعنی مطلوبہ ہوگا تو اب مجھے بتاؤ کہ یہاں پر مفعول کے معنی میں ممنوعہ بمعنی مطلوب ہے، اور یہاں پر مطلوب ہونا ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ مطلوب جبکہ مفعول ہو تو وہ دلیل کی صفت ہوتا ہے. اور یہاں پر کہا جاتا ہے، معنی کہہ دیتا ہے کبھی کبھی ہذہ المقدمۃ ممنوعۃ، تو یہاں پر ممنوعہ سے جو مطلوب مستفاد ہے وہ دلیل کی صفت نہیں ہے بلکہ وہ مقدمہ کی صفت ہے. اور کہا ہے یہ مقدمہ ممنوعہ ہے، یعنی ممنوعہ کا حمل اور ممنوعہ سے جو متصف ہے وہ کون ہے؟ مقدمہ ہے، نہ کہ دلیل. جبکہ قاعدہ اور ضابطہ یہ تھا کہ طلب سے یا تو متصف ہوگا معنی، یعنی جبکہ طالب کے معنی مانا جائے، یا متصف ہوگی دلیل جبکہ مطلوب کے معنی مانا جائے. اور یہاں پر مانعین کا یہ کہہ دینا ہذہ المقدمۃ ممنوعہ، یہاں پر مطلوب اور ممنوع یہ مقدمہ کی صفت بن گئے، نہ یہاں پر دلیل کی صفت نہیں بنے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر طلب کو
معنی کی یا دلیل کی صفت بنایا جائے تو مانعین کا یہ مقولہ هذه المقدمۃ ممنوعۃ یہ باطل ہو جائے گا، اور اگر طلب کو مقدمہ کی صفت بنایا جائے تو ان کا یہ ضابطہ باطل ہو جائے گا کہ طلب اگر مبنی للفاعل ہو تو معنی کی صفت ہوتا ہے، اور اگر طلب مبنی للمفعول ہو تو وہ دلیل کی صفت ہوتا ہے۔ مطلب دونوں میں سے کسی ایک کا باطل ہونا ضرور لازم آئے گا، یہ اعتراض ہوگا۔ اس کا جواب کچھ لوگوں نے دیا ہے، کچھ لوگوں نے جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ میں جو طلب ہے وہ مبنی للفاعل نہیں ہے بلکہ مبنی للمفعول ہے، یعنی مطلوب کے معنی میں ہے۔ جب مبنی للمفعول ہے تو اب طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ یہ جو تعریف کی گئی ہے نا، تو یہاں پر مقدمہ معینہ پر دلیل کو طلب کرنا، یہاں پر مقدمہ کی تعریف اب یہ لوگ بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مقدمہ کی تعریف ما یتوقف علیہ صحت الدلیل نہیں کی جائے گی، بلکہ مقدمہ کی تعریف کی جائے گی المقدمۃ، یا یہ کہا جائے گا کہ کون المقدمۃ بحیث یطلب علیہ الدلیل، مقدمہ کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس پر دلیل طلب کی جاتی ہے، یہ مقدمے کی تعریف ہو جائے گی۔ اب تو اب کون المقدمۃ بحیث یطلب علیہ الدلیل جب ہم نے تعریف کر دی تو اب ایسی صورت میں طلب مبنی للفاعل بھی رہا، مبنی للمفعول بھی رہا، اور مقدمے کی تعریف کون المقدمۃ بحیث یطلب علیہ الدلیل کر دی گئی، یہ تعریف کر دی گئی۔ تو اب ایسی صورت میں وہ مقدمہ کی یعنی یطلب علیہ الدلیل کو مقدمہ کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس پر دلیل کو طلب کیا جاتا ہے، تو یہاں پر دلیل کی وہ صفت بنا رہا، اور جب دلیل کی صفت بنا دیا، طلب کو مبنی للمفعول مان لیا، دلیل کی صفت بنا دیا، تو اعتراض جو ہو رہا تھا کس سے؟ هذه المقدمۃ ممنوعۃ سے، کیوں کہ اگر دلیل کی صفت بنایا جائے تو هذه المقدمۃ ممنوعۃ میں تو دلیل کی صفت نہیں ہے، تو اس قول کا باطل ہونا لازم آئے گا۔ تو اس کو کہہ دیا کہ دیکھیے ہم اس کو مبنی للمفعول جب مان لیتے ہیں تو اب ایسی صورت میں مبنی للفاعل نہیں مانیں گے، تو اب ایسی صورت میں هذه المقدمۃ ممنوعۃ کا بطلان بھی لازم نہیں آئے گا۔ تو هذه المقدمۃ ممنوعۃ جو باطل ہو رہا تھا اس نے اس بات پر ابھارا کہ یہاں پر یہ مبنی للفاعل نہیں ہے بلکہ مبنی للمفعول ہے۔ هذه المقدمۃ ممنوعۃ کیوں باطل نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ هذه المقدمۃ ممنوعۃ میں جو هذه المقدمہ ہے اس کا معنی ہے کہ هذه المقدمۃ ممنوعۃ کا معنی ہے کون المقدمۃ بحیث یطلب علیہ الدلیل، یعنی مقدمہ کا اس حیثیت سے ہونا کہ وہ اس پر دلیل طلب کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ممنوعہ کا معنی یہ ہوگا، تو یہاں پر بھی ممنوعہ سے جو طلب مستفاد ہے وہ بھی دلیل کی صفت ہے نہ کہ مقدمہ کی۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یہ دوسرے لفظوں میں ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ یہاں پر جو طلب ہے وہ مبنی للفاعل نہیں ہو سکتا، ورنہ تو مناظرین کا یہ قول اور منع کرنے والوں کا یہ قول هذه المقدمۃ ممنوعۃ یہ کہنا باطل ہو جائے گا، کیونکہ طالب کے معنی میں ہو جائے گا اور مقدمہ طلب کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا بلا وجہ اہل علم کے قول کو باطل کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے یہاں پر طلب کو مبنی للفاعل نہ مان کر کے اس کو مبنی للمفعول مانا جائے، بمعنی مطلوب مانا جائے۔ اور ایسی صورت میں جب مطلوب کے معنی میں ہو جائے گا تو وہ صفت ہوگا مقدمہ کی تعریف اب یہ ہوگی کون المقدمۃ بحیث یطلب علیہ الدلیل، مقدمہ کی تعریف متن والی نہیں ہوگی۔ تو اب مقدمہ کی جب تعریف یہی ہو گئی کون المقدمۃ بحیث یطلب علیہ الدلیل، مقدمہ کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس پر دلیل طلب کی جائے، تو اب اہل مناظرہ کا یہ کہنا هذه المقدمۃ ممنوعۃ میں یہاں پر مقدمہ کا معنی ہے یہ مقدمہ ممنوعہ ہے، یعنی مقدمہ اس حیثیت سے ہے کیونکہ اس پر دلیل طلب کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں دلیل کی صفت بھی رہے گا اور هذه المقدمۃ ممنوعۃ یہ قول باطل بھی نہیں ہوگا، قول بھی درست رہے گا اور
اور دلیل کی صفت بھی بنا رہے گا۔ یہ بعض لوگوں نے جواب دیا ہے۔ صاحب شرح ان بعض لوگوں کے جواب کو مجروح قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زیادہ موزون نہیں ہے۔ فرماتے ہیں قیلا، اسی لیے قیلا سے تعبیر کر رہے ہیں، ثم قیل فی ھذا المقام، پھر اس مقام میں ایک بات یہ کہی گئی ہے، ان الاولی ان یفسر المنع بمعنى المبنی للمفعول، کہ بہتر یہ ہے کہ من کی تفسیر کی جائے بمعنی، اس معنی کر کہ وہ مبنی للمفعول ہے۔ من کی تفسیر نہیں بلکہ من کی تعریف جو طلب سے کی گئی ہے اس طلب کی تفسیر کی جائے مبنی للمفعول سے، اور مبنی للفاعل سے نہ کی جائے اگرچہ وہ مصدر ہے۔ بکون المقدمت بحیث یطلب علیہ الدلیل، اس طور سے یعنی مقدمے کی اب یہ تعریف کر دی جائے کہ مقدمے کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس پر دلیل طلب کی جاتی ہے۔ والباعث لہ، اور اس کو مبنی للمفعول پڑھنے پر اور مبنی للمفعول قرار دینے کا باعث جو ہے وہ مبنی للفاعل سے عدول کرنے کا جو باعث ہے وہ کیا ہے وہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں والباعث لہ، اور یہ کہنے والے کو ابھارنے والا اس بات پر کہ عدول کرے اس بات سے عن کونہ مبنی للفاعل، اس بات سے کہ وہ مبنی للفاعل ہے، یعنی اس کے مبنی للفاعل ہونے سے عدول کرنے کا باعث جو ہے کما ہوا ظاہر، جیسے کہ ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ انہ لا یظہر معنی قول المعنی، کہ معنی کا انکار کرنے والے کا یا منع وارد کرنے والے کا قول ھذہ المقدمۃ ممنوعۃ کا معنی ظاہر نہیں ہو پائے گا اور اس کا بطلان لازم آئے گا۔ تو اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مبنی للمفعول ہے اور مقدمے کی تعریف یہ ہے کہ کون المقدمۃ بحیث یطلب علیہ الدلیل، یہ تعریف ہے، لہذا ھذہ المقدمۃ ممنوعۃ کا معنی ہوگا کہ یہ مقدمہ ممنوع ہے، یعنی یہ مقدمہ ایسا ہے کہ جس پر دلیل طلب کی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر مبنی للمفعول ہی معنی ہے کچھ لوگوں نے اور یہ جواب دیا ہے، ورنہ تو ھذہ المقدمۃ ممنوعۃ کا بطلان لازم آ رہا تھا۔ صاحب شرح فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ جواب جو انہوں نے دیا ہے اور مقدمے کی تعریف ہی بدل دی ہے ان لوگوں نے، یہ موزون نہیں ہے، بلکہ ھذہ المقدمۃ ممنوعۃ میں بھی کا بھی کوئی بطلان لازم نہیں آ رہا ہے، اور ھذہ المقدمۃ ممنوعۃ جس صورت میں طلب کو دلیل کی صفت بنایا جائے تو ایسی صورت میں بھی ھذہ المقدمۃ ممنوعۃ کا معنی بالکل درست ہے، اس کا بطلان لازم نہیں آ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ ھذہ المقدمۃ ممنوعۃ اگر کہا جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مقدمے کی تعریف بدل دیا، مقدمے کی تعریف تو وہی ہے ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، اور ھذہ المقدمۃ ممنوعۃ کا معنی یہ ہے کہ یہ مقدمہ ممنوعہ ہے، یعنی اس مقدمے پر دلیل مطلوب ہے، یہ معنی ہے اس کا، اس مقدمے پر دلیل مطلوب ہے۔ تو دیکھیے طلب مبنی للمفعول مان کر دلیل کی صفت بھی بنا رہا اور ھذہ المقدمۃ ممنوعۃ کا معنی بھی ظاہر رہا، اس کا بطلان لازم نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کا مقدمے کی تعریف ہی کو بدل دینا، اس قول کو درست کرنے کے لیے، یہ کہنا ان کا موزون نہیں ہے، اس لیے صاحب کتاب نے قیلا سے اس کو تعبیر کر دیا ہے ان کے جواب کو۔ فرماتے ولا یذهب علیک، اور آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے، ان معنی ہو کہ ان کا قول ھذہ المقدمۃ ممنوعۃ کا معنی ہے انہا مطلوب علیہ الدلیل، کہ یہ ایسا مقدمہ ہے کہ جس پر دلیل کو طلب کیا جاتا ہے یا طلب کیا جا رہا ہے، یہ ہے۔ تو اب ایسی صورت میں مقولہ بھی درست رہا اور مقدمے کی تعریف جو متن میں گزری ہے وہ تعریف بھی درست رہی، اس مقدمے کی تعریف کو بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ایک اور اعتراض کریں گے آئندہ سبق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔